سوڈان شمالی مشرقی افریقہ میں ایک بڑا ملک ہے۔ اس کی سرحدیں مصر، لیبیا، چھاڈ اور ایتھوپیا سے ملتی ہے اور یہ صحارا کے ایک بڑے حصے میں واقع ہے جو دنیا کے سب سے بڑے صحراؤں میں سے ایک ہے۔ اس ملک کی ایک پیچیدہ تاریخ ہے اور یہ حال ہی میں خبروں میں ہے کیونکہ سوڈان میں لڑائی دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ سوڈان ایک ایسا ملک ہے جہاں اکثر فوج کا کنٹرول رہا ہے۔ 1956 میں برطانوی سلطنت سے آزاد ہونے کے بعد سے سول وار، پرتشدد مظاہروں اور سیاسی رہنماؤں کی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ سوڈان کی فوج اور ملک کی نیم اہم فوجی دستوں کے درمیان شدید جھڑپوں میں سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں اور ہزاروں افراد کو حفاظت کے لیے نقل مکانی کرنے کے لیے بھیج دیا گیا ہے کیونکہ بڑھتی ہوئی خانہ جنگی سے وسیع علاقہ غیر مستحکم ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ جھڑپیں اپریل کے وسط میں فوجی حکومت کے دو اہم دھڑوں کے درمیان اقتدار کی کشمکش کے درمیان شروع ہوئیں۔ سوڈانی مسلح افواج بڑے پیمانے پر ملک کے موجودہ حکمران جنرل عبدالفتاح البرہان کی وفادار ہے، جبکہ ملیشیا کا ایک حصہ ریپڈ سپورٹ فورس یا RSF کے نیم فوجی دستوں سابق جنرل محمد حمدان کی پیروی کرتے ہیں، جنہیں حمدتی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اقتدار کی کشمکش کی جڑیں 2019 کی بغاوت کے پہلے کے سالوں میں ہیں، جس نے سوڈان کے آمر حکمران یعنی عمر البشیر کو معزول کر دیا تھا۔ عمر بشیر نے مضبوط سیکیورٹی فورسز تیار کی تھی جنہیں اس نے جان بوجھ کے ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا تھا۔ جب عمر بشیر کے زوال کے بعد جمہوری سویلین قیادت حکومت میں منتقلی کی کوششیں ناکام ہو گئی تو ایک بڑی حتمی جھڑپ ناگزیر نظر آئی۔ خرطوم میں سفارتکاروں نے 2022 کے اوائل میں خبردار کیا تھا کہ انہیں تشدد کے اس طرح کے پھیلنے کا خطرہ ہے۔ جھڑپوں سے پہلے کے ہفتوں میں کشیدگی مزید بڑھ گئی تھی۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فوجی دشمنیاں کیسے پیدا ہوئیں؟ عمر بشیر نے دارفور میں بغاوت کو کچلنے کے لیے RSF کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ بغاوت 20 سال قبل سوڈان کی مرکزی حکومت کی جانب سے مقامی لوگوں کو سیاسی اور معاشی پسماندگی کی وجہ سے شروع ہوئی تھی۔ RSF کو جنجاوید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو بڑے پیمانے پر مظالم سے منسلک ہو گئے۔ 2013 میں عمر البشیر نے RSF کو ایک نیم منظم نیم فوجی دستے میں تبدیل کیا اور جنوبی دارفور میں بغاوت کو کچلنے کے لیے تعینات کرنے سے پہلے ان کے رہنماؤں کو فوجی رینک دے دیا اور پھر بہت سے لوگوں کو یمن اور بعد میں لیبیا کی جنگ میں لڑنے کے لیے روانہ کیا۔ حمدتی کی قیادت میں اور برہان کے ماتحت باقاعدہ RSF میں بشیر کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے 2019 سے فوجی دستوں سے تعاون کیا۔ پھر RSF نے ایک پرامن دھرنے کو منتشر کر دیا جو خرطوم میں فوجی ہیڈ کوارٹر کے سامنے منعقد ہوا تھا۔ اس میں سینکڑوں افراد مارے گئے اور درجنوں کی عصمت دری کی گئی تھی۔ بشیر کے خلاف مظاہروں کی قیادت کرنے والے شہریوں کے ساتھ اقتدار کی تقسیم کا معاہدہ، جو ایک جمہوری حکومت کی طرف منتقلی کا باعث بنا تھا، اکتوبر 2021 میں ایک بغاوت کے ذریعے روک دیا گیا۔ اس بغاوت نے فوج کو دوبارہ حکومت دے دی، لیکن اسے ہفتہ وار احتجاج، انٹرنیشنل آئسولیشن اور معاشی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ برہان کے ساتھ اقتدار کے مسائل کی وجہ سے حمیدی نے نئی منتقلی کے منصوبے کو پیچھے کر دیا۔ حمیدی کے پاس غیر قانونی کانوں سے سونے کی برآمد سے حاصل ہونے والی ایک بہت بڑی دولت بھی ہے اور وہ 10,000 تجربہ کار فائٹرز کی کمانڈ کرتا ہے۔ انہوں نے طویل عرصے سے سوڈان کی حکمران کونسل میں سرکاری نائب کے طور پر اپنے عہدے پر قائم کیا ہے۔ تنازع کا ایک اور نقطہ 2003 میں دارفور کے تنازع میں فوج اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے جنگی جرائم کے الزامات پر انصاف کے حصول کا مطالبہ بھی ہے۔ جون 2019 میں جمہوریت کے حامی مظاہرین کی ہلاکتوں پر بھی انصاف کی تلاش کی جا رہی ہے جس میں فوجی دستے ملوث تھے۔ کارکنان اور سویلین
گروپ سرکاری تحقیقات میں تاخیر سے ناراض ہے۔ اس کے علاوہ وہ 2021 کی بغاوت کے بعد سے ہونے والے مظاہروں میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مارے گئے 125 افراد کے لیے انصاف چاہتے ہیں۔ 2019 کی بغاوت کے بعد سے کشیدگی کی ایک مرکزی وجہ فوج کی نگرانی اور RSF کو باقاعدہ مسلح افواج میں شامل کرنے کا مطالبہ رہا ہے۔ عام شہریوں نے زراعت، تجارت اور دیگر صنعتوں میں منافع بخش فوجی ہولڈنگز کے حوالے سے بھی مطالبہ کیا ہے۔ یہ فوج کے لیے طاقت کا ایک اہم ذریعہ ہے، جس نے اکثر علاقائی ملیشیاؤں کو فوجی کارروائی آؤٹ سورس کرنے کا موقع دیا ہے۔